معزز سامعین السلام علیکم۔ اسٹوری وائز سے میں ہوں علی زیدی اور آپ سن رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام پر رونا۔ بہت زیادہ ایسی روایات مذکورہ ہیں جن میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ وزاری پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے، اور یہ روایات حد تواتر تک پہنچی ہیں۔ امام علیہ السلام کے مصائب پر گریہ وزاری کرنے کا ثواب یہاں تک کہ مروی ہے کہ اگر کسی شخص کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل آئے تو اس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ ان روایات میں گریہ وزاری پر ابھارنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں سے کسی کے رنج و غم پر اس وقت آنسو نکلتے ہیں جب اس کے دل میں ایک خاص احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ ان مصائب سے متاثر ہوتے ہوئے اشک بہاتا ہے، یا وہ اسی ہستی سے ایک خاص تعلق کی بنا پر اپنے دل میں درد و رنج محسوس کرتا ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں جس طرح انسان مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے مظالم اور مصائب سے متاثر ہو کر ان کی ذات مبارک کے مزید قریب ہوتا ہے اور ان کی سیرت سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اس طرح اس گریہ و بکا سے انسان کے دل میں ان لوگوں کے خلاف دشمنی اور نفرت پیدا ہوتی ہے جنہوں نے کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام پر یہ مظالم ڈھائے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام جو لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات سے آگاہی رکھتے ہیں کہ کون سے حالات و واقعات کس بات کا تقاضا کرتے ہیں جو ان کے لیے حق و حقانیت کی طرف بلانے میں معاون اور بہتر ثابت ہوں، آپ علیہ السلام اپنے اغراض و مقاصد تک رسائی کے لیے ہر بہتر ذریعہ اپناتے ہیں۔ ان ذرائع میں سے ایک ایسا ذریعہ جس سے امت اسلامیہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب و آلام پر گریہ وزاری کا حکم دینا ہے، کیونکہ اس طرح ان ظالم و جابر لوگوں کے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا جائے گا جس سے انسان کا دل متاثر ہوگا اور وہ ان لوگوں سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نفرت کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے درج و ذیل فرمان کا مقصد بھی یہی تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں کشتہ گریہ عبرت ہوں، مجھے جب بھی مومن یاد کرے گا تو گریہ کرے گا۔ پس ایک مومن شخص جس کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت اور ان کا پیروکار اور تابعدار ہونے کی حیثیت سے رشتہ قائم ہوتا ہے، تو پھر جب بھی اس کے امام اور ولی پر مصیبت آئے یا انہیں کوئی نقصان پہنچایا جائے یا وہ خطرات میں گھر جائیں تو فطری طور پر انسان کا نفس اس سے ایک خاص اثر لیتا ہے جس سے اس کا دل اپنے امام علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کی بنا پر ٹوٹ جاتا ہے، اور جب یہ مصائب عروج پر ہوتے ہیں تو ان کا اثر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کا اپنے اس جملے سے صرف یہ بتانا مقصود نہیں تھا کہ ان کی شہادت کا مقصد ان پر صرف گریہ وزاری کرنا ہے تاکہ ان پر گریہ وزاری کرنے والا آخرت میں اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرائے، اور ان کی شہادت کا اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی شہادت امام حسین علیہ السلام کے اور کئی اثرات اور اہداف ہیں۔ ان میں سے اہم ترین شریعت حقہ کا حیہ، پرچم ہدایت اور شریعت کے جن امور کو بگاڑا جا چکا تھا ان کو درست کرنا، امت مسلمہ کے درمیان اصلاح اور بہتری کے اقدامات کرنا اور اپنے ذاتی خواہشات کی تکمیل کی خاطر ظلم و جور کا ارتکاب کرنے والے ارباب اقتدار کی سیرت کے سیاہ باب سے لوگوں کو روشناس کرانا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس فرمان کے ذریعے لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ان کی شہادت کے تذکرہ اور ان پر گریہ و بکا کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ جو شخص بھی آپ علیہ السلام کے مصائب پر غم زدہ ہوتا ہے اس کا یہ غم کبھی کم نہیں ہو سکتا، اور آپ علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے مظالم کو سن کر ان کا درد و عالم کبھی بھی مدھم نہیں پڑ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے ان رنج و عالم اور مصائب کو کھلے دل سے قبول کیا اور ایسے صبر کا مظاہرہ کیا کہ آسمان کے فرشتے بھی حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ آپ علیہ السلام کے ان مصائب کو سننے والے
کا سب سے پہلے یہی رد عمل ہوتا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام پر گریہ وزاری کرتا ہے، اور پھر جب کبھی بھی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگتی ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ علیہ السلام کے چاہنے والوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی چھپی ہوئی محبت ہے، جبکہ محبت حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یاد حسین علیہ السلام بھی ہو تو پھر بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر اور آپ علیہ السلام پر آو بکا اور گریہ وزاری کے درمیان مزید گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کا حق تب ہی ادا ہوتا ہے جب کہ امام علیہ السلام کی شہادت کی نسبت ان پر گریہ وزاری کی طرف دی جائے۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں کشتہ گریہ ہوں۔ عرب اپنے کلام کے دوران اس روش کو اپناتے تھے جب وہ کسی انسان اور اس کی کسی حالت اور صفت کے درمیان گہرا تعلق دیکھتے تھے تو وہ اس کو اس خاص حالت اور صفت کی طرف مضاف کرتے تھے، جیسے عرب اپنے خاص تاثرات کے اظہار کے لیے یہ کلمات مضاف و مضاف الیہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مزر الحمراء، ربیع الخیل، زید النار، سبیت النار اور مسمتہ الازواج وغیرہ۔ بے شک قبیلہ ربیع اور قبیلہ مزر نے اپنے لیے اس کے سوا کوئی ایسی قابل ستائش صفت نہ پائی جس کی وجہ سے ان کی مدح سرائی کی جا سکے، سوائے جنگ کے حالات کو سنبھالنا اور جنگ کے لیے گھوڑے مہیا کرنا۔ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے بیٹے حضرت زید علیہ السلام کو کسی خاص اچھی یا بری صفت سے متصف نہیں کیا گیا، سوائے یہ کہ انہوں نے بصرہ میں بنو عباس کے گھروں کو جلایا تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط کی اولاد کو جہنم کی آگ کے سوا کسی اور صفت سے متصف نہیں کیا گیا، اس لیے کہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس آگ کی طرف منسوب اور متصف کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے عقبہ ابن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا جبکہ وہ ایک کافر شخص تھا، اور اس نے یہ حکم سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ جدہ بن اشس جن رذائل اور برے اوصاف سے متصف ہیں، ان میں اس کی تشہیر اس بری صفت کے ذریعے ہوئی ہے کہ جو اس نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو محمد حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔ جب یہ اوصاف لوگوں کے درمیان مشہور ہوئے تو انہوں نے اسے یوں بیان کرنا شروع کر دیا کہ قبیلہ مزر کو سرخ خونی جنگ کے مناسبت سے کہا گیا، قبیلہ ربیع کو طرف جنگی گھوڑوں کی نسبت سے ربیع الخیل کہا گیا، حضرت زید کو بنو عباس کے گھروں کو آگ سے جلانے کی وجہ سے زید النار کہا گیا، اور اپنے شوہر کو زہر دینے کی وجہ سے جدہ کو مسمۃ الازواج کہا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان کہ میں ایک ایسا شہید ہوں جس پر آنسو بہائے جائیں گے، اس طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسے شہید ہیں جن کی شہادت پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ یہ بیانہ ایسا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ تب ہی ہوتا ہے جب کسی انسان کے ذہن میں ان کی شہادت کے تذکرہ اور آنسو بہانے کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اسٹوری وائز سے میں ہوں علی زیدی، آپ سب کی سماعت کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔